الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 کی میں نے تلاوت کی ہے. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے یہ دونوں آیتیں جنگ خندق کے موقع پر، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، خبر ملی، مشرکین کا ایک لشکر جرار مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اس لشکر میں یہودی بھی شامل تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ طلب کیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا. ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کی کھدائی کا آغاز کیا گیا. خندق کی کھدائی کے دوران راستے میں ایک بہت بڑا چٹان حائل ہو گیا. لاکھ کوشش کے باوجود وہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کدال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر ایک ضرب لگائی. اس سے ایک شعلہ روشن ہوا، روشنی نمودار ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، مبارک ہو، مجھے خیسر کے محلات دکھائی دے رہے ہیں اس روشنی میں. پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی کے ذریعے سے اس چٹان پر دوسری ضرب لگائی، پھر روشنی نمودار ہوئی. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مبارک ہو، خوش ہو جاؤ، مجھے کسریٰ کے محلات دکھائی دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر تیسری ضرب لگائی. پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی. کہا، مجھے یمن کے محلات دکھائی دیے. گویا مسلمانوں کو، اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی، یہ تینوں ممالک فتح ہوں گے. جب مشرکین کو اس بات کی اطلاع ملی تو ان کو مذاق اڑانے کا اور ایک موقع ہاتھ مل گیا. یہ لوگ اپنی مجلسوں میں استہزاء کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ مسلمان جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے، قتال کی لڑائی کے لیے ہتھیار نہیں ہیں، یہ قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ دیوانگی نہیں تو کیا ہے، یہ پاگل پن نہیں تو کیا ہے. تو اللہ نے انہی کے اس استہزاء کے جواب میں یہ دونوں آیتیں کریمہ نازل کی. ان دونوں آیتوں میں اللہ نے دعا کے اسلوب میں مسلمانوں کو ایک عظیم خوشخبری سنائی. دعا کے اسلوب میں یہ خوشخبری کیوں سنائی گئی؟ تاکہ مسلمان اس خوشخبری کو فخر و غرور کے ساتھ نہیں ہیں
بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ قبول کرے، اور اس خوشخبری کو اپنے ذاتی کمالات کا نتیجہ نہ سمجھے بلکہ محض عطائے ربانی سمجھے۔ دعا کے ذریعے سے اس معاملے میں اللہ کی مدد چاہیں، اس نعمت پر اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں، اس لیے کہ بندہ کسی نعمت کے حاصل ہونے پر شکر ادا کرتا ہے تو مزید اس نعمت میں اللہ اضافہ فرماتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا۔ جب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اقتدار عطا کیا، کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہا یہ میرے ذاتی کمالات کا نتیجہ ہے، یہ میرے حسب اور نسب کا ثمرہ ہے، ھذا من فضل ربی، یہ محض میرے رب کا فضل ہے، یہ عطائے ربانی ہے۔ لیبلونی ربی ااشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں گا کہ ناشکرہ بنوں گا۔ تو دعا کے اسلوب میں امت مسلمہ کو ایک عظیم خوشخبری سنائی گئی۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ خوشخبری یہ ہے، اب تک امامت اور قیادت کا جو منصب بنی اسرائیل کو حاصل تھا، اب وہ منصب اللہ ان سے چھین کر بنو اسماعیل کو عطا کرنے والا ہے۔ اب بنو اسرائیل کو معزول کیا جا رہا ہے، اب ان کی جگہ امامت اور قیادت کا جو منصب ہے وہ بنو اسماعیل کو حاصل ہو رہا ہے۔ بنو اسماعیل کو قیادت کے حاصل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بنو اسرائیل یہ ذلت سے دوچار ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود، اے تمام جہاں کے مالک، قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے اے اللہ سارے جہاں کے مالک، سارے جہانوں کا مالک وہی ہے جس سے دعا کی جا رہی ہے۔ بقیہ دنیا میں جتنے بھی مالک ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، دنیا کے کسی ایک مخصوص خطے پر ان کی حکومت قائم ہے، وہ بھی اللہ کی مشیت سے، اللہ کے عطا کرنے سے، اور وہ مالک بھی فانی ہیں اور ان کی ملکیت بھی فانی ہے، اللہ باقی ہے، مالک الملک جس کے لیے فنا نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے اللہ تمام جہاں کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ تو حکومت دینے یا نہ دینے کا اختیار مالک الملک کو ہے، یہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ کسی کو حکومت ملتی ہے، کسی کو اقتدار ملتا ہے، یہ اللہ کی مشیت سے ملتا ہے۔ کسی سے اقتدار جب چھینا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سلطنت کے حصول کے لیے 2 شرطیں بیان کی ہیں۔ اگر حکومت چاہتے ہو تو 2 شرطیں اپنے اندر جمع کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے کن سے؟ جو اہل ایمان ہیں ان سے، جو عمل صالح کرنے والے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کس بات کا وعدہ ہے؟ اللہ نے 3 وعدے کیے اس آیت کریمہ میں۔ پہلا وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو زمین کی حکومت عطا کرے گا، جس طرح اللہ نے پچھلے لوگوں کو زمین میں حکومت عطا کی تھی، اسی طرح اللہ تم کو بھی زمین کی حکومت عطا کرے گا۔
تو اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے لیے عمل صالح شرط ہے۔ آج دن بدن مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو اقتدار چھینتا جا رہا ہے، حکومتیں ان کے ہاتھ سے جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی بے دینی ہے۔ کہا کہ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ عزت کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ نبوت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے۔ کسی کے چاہنے سے کسی کو نبوت نہیں ملتی ہے۔ نہ نبوت بنو اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، نہ بنو اسماعیل کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، یعنی نبوت سے اسے سرفراز کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے نبوت چھین لیتا ہے۔ یہاں فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں قوم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کسی فرد کو نبی بنا کر کے ان سے نبوت نہیں چھینتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ نے کسی کو نبی بنایا ہو اور پھر نبوت سے اسے معزول کر دیا۔ فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں قوم کی بات ہو رہی ہے۔ اب تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کا تعلق بنو اسحاق سے تھا، بنو اسرائیل سے تھا۔ اللہ نے ان کو اس سے معزول کر دیا۔ امامت کا جو منصب تھا وہ بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔ بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر، بیدک الخیر والشر نہیں کہا گیا ہے، حالانکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر نہ کسی کو خیر حاصل ہوتا ہے، نہ کسی کو کوئی شر حاصل ہوتا ہے۔ صرف خیر کا کیوں ذکر کیا گیا؟ دیکھیے بسا اوقات کسی کو حاصل ہونے والا شر وہ مجموعی اعتبار سے عام لوگوں کے حق میں وہ خیر ہوتا ہے۔ گرچہ بنو اسرائیل کے لیے وہ شر ہے، وہ ان کو امامت سے معزول کیا جا رہا ہے، لیکن اب ساری امت کا مفاد دیکھیں، ساری لوگوں کا مفاد دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ خیر ہے۔ بیدک الخیر، تیرا ہر فیصلہ جو ہے خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ موقع دعا کا بھی ہے تو اس لیے یہاں صرف خیر کا ذکر کیا گیا ہے، شر کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بقیہ آج کے لیے ایک آیت کافی ہے، بقیہ جو دوسری آیت کریمہ ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں اس پر گفتگو ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔